اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، پھر جس شخص کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس شخص کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی قیامت کے دن اعمال کا تلنا برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو پیش کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور فرمایا سورہ نساء میں، بے شک اللہ کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو 2 چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ اور فرمایا سورہ قاریہ میں، تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع حاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اور فرمایا سورہ مومنون میں، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ روز قیامت میزان میں کس چیز کو رکھ کر وزن کیا جائے گا، اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال اگرچہ اعراض ہیں مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اجسام میں تبدیل کر دے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ 2 بادل یا 2 سائبان یا صفیں بندھے ہوئے پرندوں کی 2 جماعتیں ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث میں قرآن مجید کا قصہ ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس ایک ایسے نوجوان کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ بدلا ہوا ہوگا، تو وہ قرآن کہے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ قاری کہے گا، میں تجھے نہیں جانتا، تو وہ جواب دے گا، میں وہ قرآن ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار اور دن کو پیاسا رکھا تھا۔ اور حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سوال قبر کے قصے میں ہے، اور مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، اچھے کپڑے اور عمدہ خوشبو والا آدمی آئے گا، تو مومن اس سے پوچھے گا، تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا، میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ اور کافر اور منافق کے بارے میں اسی حدیث میں اس کے برعکس صورتحال ذکر کی گئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال کی کتاب کا وزن کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث بطاقہ میں اس شخص کے بارے میں آیا ہے جسے لایا جائے گا اور اس کے میزان کے پلڑے میں 99 ایسے رجسٹر رکھے جائیں گے جس میں سے ہر رجسٹر متناہ بصر تک ہوگا۔ پھر کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، تو وہ کہے گا، اے اللہ، ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کاغذ کے اس پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس پرزے کو میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجسٹروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور ان کے مقابلے میں یہ پرزہ بہت ہی بھاری ثابت ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور سورہ کہف میں، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا تازہ آدمی آئے گا مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا، اس آیت کریمہ کو پڑھو تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کس بنا پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔